صاحب آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو برق رفتاری سے قانون سازی کی جا رہی ہے، بل منظور کرائے جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ سینٹ میں بھی اس پر احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، کیا مستقبل میں یہ حکومت کے گلے پڑ سکتی ہے؟ بالکل پڑا کرتی ہے. اگر آپ کو پیکا ایکٹ یاد ہو جی تو وہ الحمدللہ پی ایم ایل این نے بڑے چاؤ کے ساتھ منظور کروایا تھا، اور سب سے زیادہ کارکن جو اٹھائے گئے وہ پی ایم ایل این کے اٹھائے گئے. ہم جرنلسٹوں پہ تو ہر موسم میں ہی برق گرتی ہے نا، لیکن ابھی تک وہ مقدمات بھگت رہے ہیں. وہ 1.5 سال کی حکومت کے اندر پی ایم ایل این کے اپنے ورکر کے بھی مقدمات ختم نہیں ہوئے، باقیوں کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے. لیکن بات اپنا واگا صاحب جو ہیں یہ بڑے منسلک یعنی کنیکشن والے صحافی ہیں. مجھے جو 9 فروری 2019 کو اٹھایا گیا تھا تو میرا ایک موبائل چھین لیا گیا تھا. واگا صاحب آپ کی بڑی واقفیت ہے یار، وہ واپس دلوا دیں. وہ بھائی پہلے بھی وہ یہی کرتے ہیں، جو کچھ اٹھاتے ہیں. یعنی آپ اندازہ فرمائیں پہلے صرف اتنا تکلف ہوتا تھا کہ کوئی ایجنسی جو ہے وہ جناب سلمان عابد صاحب کو یا واگا صاحب کو اٹھاتی تھی تو وہ کوشش کرتی تھی کہ اس کی ایف آئی آر متعلقہ تھانے سے کٹ جائے اور پھر اس کی گرفتاری شو کر دی جائے کہ یہ جناب متعلقہ تھانے کے اندر جو ہے نا، یہ دیکھیں جی فلاں پولیس نے گرفتار کیا تھا، ہم نے تو نہیں گرفتار کیا. اب اس چیز کو لیگل کور پہنا دیا گیا ہے. وہ سینہ تان کے کہیں گے. میں اس کے بارے میں بڑا آپٹمسٹک ہوں اس حوالے سے کہ اگر بدقسمتی سے خدا نہ خواستہ یہ قانون پاس بھی ہو جاتا ہے تو ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اس کو ان وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ آئین کی بنیادی سپرٹ اور ڈھانچے کے مخالف ہے. 9 مئی 9/11 تھا ہمارے لیے. 9 مئی کا دن 9/11 تھا، اور 9/11 کے بعد جو امریکہ کے اندر ہوا، جس طرح وہاں پہ ری فریم کیے گئے ادارے سارے، ہمارے ہاں بھی اس طرح کیے گئے ہیں. لیکن بھائی فنڈامنٹل رائٹ تو نا آپ چھینیے ہمارے جینے کا، ایک آزاد فرد کے طور پہ سانس لینے کا یہ حق تو نہ چھینیے آپ. اس قانون سازی کے اندر تو سارا کچھ ہی، اور قومی مفاد بھی اس کے اندر فیصلہ ڈیسائیڈ کر دیا گیا، لکھ دیا گیا ہے. اور میرے جیب کے اندر سے لکھا گیا یا نہ لکھا گیا، اگر لفظ برآمد ہو جائے گا، یہ ان ریٹن کا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ شاید اس یہاں پہ وہ بولا گیا کہنا چاہ رہے ہوں. وہ قانون کا جو تھوڑا سا میں نے ٹیکسٹ پڑھا ہے، ریٹن اور ان ریٹن. اب ان ریٹن الفاظ کون سے ہوتے ہیں جو کہ وہ ادارہ برآمد بھی کر سکتا ہے اور ایز این ایویڈنس عدالت کے اندر پیش بھی کر سکتا ہے اور عدالت اس کی ایویڈنس قبول بھی کر سکتی ہے. یہ میرا خیال ہے بہت جلدی کے اندر. لیکن ایک بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، یہ 53 قوانین کی آپ نے نشاندہی کی ہے، اس میں سے 27 یا 29 نا یونیورسٹیز ہیں جو پنجاب کے اندر قائم ہونی ہے. اب ایک دم فلیئر اپ ہو گیا جی پنجاب میں کیوں قائم ہونی ہے جی. گوادر یامی یونیورسٹی جو ہے وہ پنجاب میں، یونیورسٹی بھی لاہور میں. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب کل کو آپ یہ بھی کہہ دیں گے نا کہ چمن آئس کریم والا جو ہے وہ بیڈن روڈ لاہور پہ کیوں کھلا ہوا ہے، اسے تو کوئٹہ میں ہونا چاہیے. لیکن مارکیٹنگ کر رہے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ ہے پرائیویٹ مالکان، یہ ہے تعلیم فروش مافیا، یہ ہے جنہوں نے آپ کے اور میرے بچے کو تعلیم سے محروم کیا ہے. بھاری فیسیں لے کے یہ ڈگریاں دیتے ہیں. وہ ڈگریاں جو لے کے بچہ جاتا ہے بےروزگاری کی مارکیٹ کے اندر، اس کو روزگار نہیں ملتا. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جتنے روپے ماہانہ دے کے ایک بچہ گریجویشن کرتا ہے اتنے روپے ماہانہ کی اس کو جاب نہیں دیتا، اور اسی کمپنی کا، اسی یونیورسٹی کا، جس ادارے کی، جس سیٹ کی وہ یونیورسٹی ملکیت ہوتی ہے، اسی سیٹ کا دوسرا ادارہ اس بچے کو اتنے پیسوں کی تنخواہ نوکری نہیں دے سکتا، دے رہا ہوتا جتنی اس کے سیٹ نے اس کو پر منتھ لے کے 4 سال تک گریجویشن کروائی ہوتی ہے. یہ جو 27 یا 29 مافیا ڈانس کے لیے یہ جو لائسنس بانٹے گئے ہیں نئے لوٹ مار کے، اصل تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ راتوں رات جن کے لیے آپ نے اتنے لائسنس بانٹ دیے ہیں. بھائی ہم پڑھ گئے، فنڈامنٹل رائٹ بھی ہمارا مسئلہ ہے، اس پہ بھی بولیں گے، لیکن یہ جو مافیا کو نوازا گیا ہے اور کس نے نوازا ہے، یہ چودھری تنویر حسین صاحب کو خواب کہاں سے آ گیا فیڈرل منسٹر صاحب نے، رانا تنویر صاحب جو ہے. اور میرا مطلب ہے یونیورسٹی نارملی پروونشل چارٹر ہوتا ہے اس کے پاس، اور فیڈرل چارٹر کہیں ایک آدھ یونیورسٹی کو کبھی جاری ہو گیا تھا، اس کے بعد جاری نہیں ہوا. یہ ایک نیا ہی فلڈ گیٹ کھیلا ہے رانا صاحب.